آیت نمبر 48۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے یہی کہا کہ ہمارے بتوں کی کوئی بات نہ کر، ان سے رک جا، اگر نہیں رکے گا تو تجھے رجم کیا جائے گا۔ اور اگلی دھمکی یہ بھی دی کہ زندگی بھر مجھے چھوڑ دے، مطلب یہاں سے چلا جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ تم پر سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد 80 سال کا زمانہ وہاں گزارا، لیکن جب چلے ابراہیم علیہ السلام، ساتھ حضرت سارہ ہے اور حضرت لوط علیہ السلام، بس یہ وہاں سے چلے۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا کہ آگ میں ڈالا گیا، کپڑے اتارے گئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، وہ اسی اعزاز میں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے جوڑا پہنایا جائے گا۔ تو اس کی تطبیق یوں رکھ لی جائے کہ آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے جوڑا پہنایا جائے گا، اس کے بعد باقی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، بڑا اعزاز ہوگا۔ وہاں سے چلے شام کی طرف، رہتے تھے عراق میں، کوسا نامی شہر تھا، اسی میں۔ اب وہاں سے آپ تشریف لے آئے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ سدوم نامی شہر تھا کہ یہاں رہیں اور واعظ و نصیحت کی جائے۔ اس وقت اس کا نام بحیرہ مردار ہے یا بار میت کہا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام وہاں رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، آگے آپ کو پتہ ہے سنایا تھا کہ واقعہ پیش آیا، پھر آپ تشریف لے گئے شام میں۔ حضرت سارہ نے عرض کیا یہ لونڈی ملی ہے، آپ لے لو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ ملکن دی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے شادی کی آزاد کر کے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر 120 سال ہوئی، بعض روایات میں 140 سال ہوئی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے حضرت سارہ سے. نظام قدرت ہے. ان کے لیے تو حکم ہوا کہ جاؤ وہاں جہاں مکہ آباد ہے، بیت اللہ ہے، وہاں چھوڑاؤ. وہاں تشریف لے گئے. تو حضرت سارہ ادھر ہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی. ان کو حکم ہوا تھا کہ تم یہاں سے نکلو، تو وہاں سے چلے. ادب آداب کیسے رکھا آپ نے سنا. فرمایا کہ میں وَأَعْتَزِلُكُمْ میں چھوڑ دوں گا تم کو اور ان کو جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اگر اعمال میں کمی ہو درگزر ہو جائے گی. اگر عقیدے میں کمی ہو نجات نہیں ملے گی. والد کا احترام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوب کر کے دکھایا، لیکن اپنا عقیدہ بھی نہیں چھوڑا. حدیث قدسی میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی نہیں مانی جاتی. تو اپنا عقیدہ نہ چھوڑا. کسی جگہ اپنا آدمی عقیدہ نہ چھوڑے، اتباع سنت کو نہ چھوڑے. لیکن اس وقت افسوس ہے کہ ہم خاندان کے رکھ رکھاؤ میں اتباع سنت چھوڑ دیتے ہیں. شریعت کو چھوڑ کے خاندان کو مان لیتے. کل خاندان قیامت کے دن نہیں چھڑائے گا. احتیاط چاہیے. اور فرمایا کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا، امید ہے کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. فلما اعتزلہم جب ان سے جدا ہوئے، وما یعبدون من دون اللہ اور ان سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ. اب وہاں تشریف لے گئے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب. دوسری جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. تو پہلے حضرت اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا حضرت اسماعیل، ایک حضرت اسحاق اور ایک کا نام مدین، ایک کا نام مدائن اور ایک کا نام قیدار تھا. 5 بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھیں. ایک بیوی کا نام حضرت سارہ ہے، ایک بیوی کا نام حضرت ہاجرہ ہے، ایک کا نام قطورہ ہے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے. اور اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ آگے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے. بتایا کہ ان کی نسل آگے بڑھے گی، عمر ہوگی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان سے
آگے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یوں عطا کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا، اسحاق کو، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا ان کو من رحمتنا، اپنی رحمت سے، ہے اللہ کا فضل۔ اپنا اختیار کسی کا نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ دے نہ دے، بیٹیاں دے بیٹے دے، ملا جلا کے دے، اسی کا اختیار چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو سچائی کی شہرت عطا کر دی بلند۔ ہر نبی سچا ہوتا ہے، کبھی کوئی نبی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا کہ سارے کہتے ہیں جس کو شہرت ہو جائے نا تو اس کو ہر ایک آدمی اپنا بنانے کی کوشش تو کرتا ہے، اپنے رشتہ داری اور تعلقات جوڑنے کی کوشش خیر ہوتی ہے۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے جی، عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ عیسائی تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے نہیں وہ تو ہمارے جیسے تھے، مسلمان کہتے ہیں اور حق بھی یہی ہے کہ واقعتاً مسلمان تھے اور موحد اعظم تھے۔ ارے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش ہوتی ہے کہ میری نسبت ان سے بن جائے گی، آگے نکلیں گے۔ تو جس کو شہرت مل گئی اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش ہوتی ہے۔ میں تو کئی جگہ بیان میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ علمی دنیا میں یہ بھی بڑی کمزوری آ رہی ہے کہ جس استاد نے شہرت پالی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اگر استاد ہے لیکن شہرت نہیں پائی اس کو نام بھی نہیں لیتے۔ کتنا بڑی زیادتی ہے تو استاد ہی، شہرت نہیں پا سکا تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو شہرت والے سے کرتے۔ تو صرف یہ ہے کہ اس سے جڑیں گے تو اپنا نام بنے گا، ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شہرت عطا فرمائی تھی اور سچائی کی شہرت، عالیہ بلند و بالا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے۔